العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، ماقبل میں احرام کی حالت میں یا حرم کے مقام میں محرم کے لیے شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور جس نے شکار کر لیا اس کے لیے حکم آیا تھا تفصیل سے. اب یہاں دوسرا مسئلہ ہے کہ خواہ آدمی حلال ہو یعنی بغیر احرام کا یا احرام باندھے ہوا ہو، اس کے لیے سمندر کا شکار حلال ہے. خشکی کے جانور کا شکار تو درست نہیں تھا، لیکن سمندری جانور کا شکار اس کے لیے حلال ہے. سمندری جانور کے شکار کرنے سے مراد وہ جانور جو سمندر ہی میں، پانی ہی میں زندہ رہتا ہو، آبی جانور ہو، پانی والا، جیسے کہ مچھلی ہے. اس کے برخلاف ایسا جانور جو سمندر میں، پانی میں بھی رہتا ہو اور خشکی میں بھی زندہ رہ سکتا ہو، جیسے کیکڑا وغیرہ، تو وہ اس سے مستثنی، اس کا شکار پھر حلال نہیں ہوگا. کہتے ہیں احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اے لوگو، حلالا کنتم او محرمین، چاہے تم حلال ہو یعنی بغیر احرام کے، یا تم محرم ہو یعنی احرام باندھے ہوئے، صید البحر، سمندر کا شکار. شکار کے حلال ہونے کا مطلب ان تاکلوا، کہ تم اس کو کھاؤ، تمہارے لیے اس کا کھانا جائز ہے. وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ. اب صید البحر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے وہ جانور جو زندہ نہ رہتا ہو مگر پانی ہی میں، جیسے کہ مچھلی ہے، بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی. برخلاف اس کے جو پانی سمندر میں بھی زندہ رہتا ہو اور خشکی میں بھی زندہ رہتا ہو، جیسے سرطان، کیکڑا، تو وہ جائز نہیں، وہ حلال نہیں. وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا، یعنی وہ جانور جو مردہ ہو، سمندر نے اس کو اچھال پھینکا ہو، لیکن فقہ میں مسئلہ پڑھ کے آئے ہو کہ شوافی وغیرہ کے یہاں عقل طافی یعنی وہ مچھلی وغیرہ جو طبعی موت مر کے پانی کی سطح پر چھا جائے، تو شوافی وغیرہ کے یہاں سمک طافی یعنی طبعی موت مر کے اور پانی کی سطح پر چھا جائے تو اس کا کھانا بھی جائز. لیکن احناف کے یہاں جس کی موت میں پانی سمندر کا دخل ہو بس اس کا کھانا جائز ہے، لیکن جو طبعی موت مر کے اور پانی کی سطح پر آ جائے، سمک طافی جس کو بولتے، اس کا کھانا احناف کے یہاں درست نہیں. کہتے وہ طعام ہوا، اور اس کا کھانا یعنی وہ جسے سمندر پھینکے میتن، مردار حالت میں، متاعا لکم. متاع یہ مصدر ہے مفعول مطلق، تمتع کے معنی میں ہے. متعنا لکم تمتیعا، یہ عبارت ہوگی. یا یہ کہ مفعول لہو ہو کر کے منصوب ہے، یعنی تمہارے لیے تمتع، نفع پہنچانے کے طور پر
لطف اندوز ہونے، فائدہ اٹھانے کے طور پر، تاکلون کہ تم اسے کھاؤ۔ وَلِلسَّيَّارَةِ یہ تو مقیم کے لیے اقامت کی حالت میں ہو، چاہے وہ احرام باندھے ہو یا حلال ہو۔ اس کے علاوہ اگر مسافر ہو، سیارہ مرادی سے مسافر ہے، چلنے والی جماعت، اور سیارہ یعنی مسافروں کے لیے تم میں سے اس کے لیے حلال ہے کھانا، یتزودونہ کہ وہ اس کا زاد کرے یعنی ذخیرہ کر کے سفر میں کام لے۔ وحرم علیکم صید البر اور تم پر حرام کیا گیا خشکی کا شکار، پانی کے علاوہ جو جانور خشکی میں رہتے وہ تمہارے لیے یعنی احرام کی حالت میں اس کا شکار تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ وَهُوَ مَا يَعِيشُ فِيهِ یہ وہ جانور ہے جو خشکی میں زندگی بسر کرتا، وحشی کا مطلب ہے جنگلی جانور وغیرہ، یہ وحشی ہونے کی قید لگا کر چوہے اور سانپ، بچھو، کتے وغیرہ جو ہیں درندے جانور، ان سب کو نکال باہر کیا۔ المعقول وہ وحشی جانور جنگلی جو کھائے جاتے ہو، تو ان کا شکار کرنا تمہارے لیے حرام کیا گیا، ما دمتم حرما جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ لہذا احرام باندھے ہوئے محرم کے لیے سمندر کا شکار تو درست تھا، لیکن خشکی کے جانور کا شکار کرنا درست نہیں تھا۔ اب آگے مسئلہ ہے کہ اگر محرم نے شکار نہیں کیا بلکہ شکار کرنے والا احرام باندھے ہوئے نہیں تھا، حلال تھا وہ، تو محرم کے لیے اس کا کھانا درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرماتے فَلَوْ صَادَهُ حَلَالٌ پس اگر اس کا شکار کسی حلال آدمی نے یعنی حلال بغیر احرام باندھے ہوئے آدمی نے شکار کیا ہو خشکی کے جانور کا، فَلِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ تو محرم کے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ مصنف کہتے جیسا کہ سنت نے بیان کیا یعنی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے، لہٰذا حضرت ابو قتادہ انصاری کی روایت ہے کہ حدیبیہ کے سال میں واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ احرام باندھے ہوئے تھے اور میں احرام باندھے ہوئے نہیں تھا۔ میں نے ایک وحشی جانور کا شکار کیا اور وہ جانور جس میں سے کچھ گوشت بچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے اس سے کھانا تناول کیا، کھایا، جرحالے کہ آپ محرم تھے، احرام باندھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ غیر محرم نے، حلال نے اگر شکار کیا خشکی کے جانور کا تو محرم کے لیے اس کا کھانا درست ہے، جیسا کہ ابو قتادہ انصاری کی روایت سے ثابت ہوتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ الیہ جار موجود تحشرون سے متعلق ہے، لیکن اس کو مقدم کر دیا جس سے حصر اور تخصیص کا مفہوم نکلے گا، یعنی اللہ ہی ہے جس کی طرف سب کا حشر ہوگا، وہی ماوا ملجا، اس کے علاوہ کسی کی طرف کوئی حشر نہیں، جمع کیا جانا اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ کی طرف ہی سب کو اکٹھا کیا جانا وہی ماوا ملجا ہوگا، لہٰذا کوئی اللہ کی وعید اور عذاب سے بھاگ جائے، فرار اختیار کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی اس کے حکم کو بجا لاؤ اور اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور ڈرو بچو اللہ سے وہ جس کی طرف ہی تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ آگے کعبۃ اللہ کے سلسلے میں اس مناسبت سے کہ ماقبل میں احرام کا مسئلہ تھا، احرام کی حالت میں محرم کے لیے کیا جائز ہے جائز نہیں ہے، اب آگے اس مناسبت سے کعبہ کو جو اللہ نے حرمت عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے گی۔ کل سے انشاءاللہ اس پر سبق ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.